محترم سامعین، السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سعد آن لائن پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ جب بھی کبھی خودکشی کے موضوع پر بات ہوتی ہے تو زیادہ تر لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جب انسان پر مصائب کی انتہا ہو جائے، دعا قبول نہ ہو، رشتہ دار ساتھ نہ دیں، ڈپریشن بڑھ جائے تو انسان خود کو مارے نہ تو کیا کرے۔ مان لیا آپ پر جو دکھ تکالیف کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں وہ ناقابل برداشت ہوتے جا رہے ہیں، لیکن کیا دنیا میں صرف آپ ہی مصائب و مسائل کا شکار ہیں؟ نہیں، بلکہ ہر شخص کو الگ الگ مسئلے درپیش ہیں۔ تو کیا سب لوگ خودکشی کر لیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار نہیں بتایا کہ ہر شخص جان مال، کھیت کے نقصان اور اولاد کی طرف سے آزمایا جائے گا؟ جو شخص صبر کرے گا اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد مانگے گا وہی دنیا و آخرت میں کامیاب ہوگا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم کسی بھی شخص کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتے؟ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کیا قرآن پاک میں مذکور انبیاء میں سے چند ایک کے سوا سب پر مال، جان، اولاد، ظالم حکمران جیسی آزمائشیں نہیں آئی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی مثال لے لیجئے۔ غربت، بھوک، مال کا نقصان، سرداروں کے ظلم، کیا کیا نہیں سہا انہوں نے۔ ان میں سے کتنے لوگ مایوس ہو کر اسلام چھوڑ گئے یا خودکشی کر گئے۔ کیا ہمارے مسائل ان سب سے بڑھ کر ہیں؟ چلیے ذرا ہم اپنے مسائل کا جائزہ لیتے ہیں جن کی وجہ سے ہم نا امید ہو کر اس فعل پر آمادہ ہو سکتے ہیں۔ جاب کا نہ ملنا، بزنس کا نقصان یعنی مالی مسئلہ، شادی نہ ہونا یا طلاق ہو جانا، بیوی کی وفات، اولاد کا نہ ہونا، گھر، گاڑی، سسرال کے مسائل یا بہو داماد کی طرف سے اذیت، اولاد کے کردار میں بگاڑ یا ان کی موت، نشے کی لت، محبت میں ناکامی، امتحان میں ناکامی یا من پسند پوزیشن گریڈ لینے میں ناکامی، کوئی حادثاتی معذوری یا لمبی بیماری، بلیک میلنگ، جائیداد کے جھگڑے، گھریلو مسائل یا ذہنی بیماری۔ اب ذرا غور فرمائیں، ان سب مسائل میں ایک چیز مشترکہ ہے اور وہ یہ کہ سب ہماری دنیاوی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، ایک بھی چیز آخرت کی زندگی کے متعلق نہیں ہے، جبکہ قرآن و حدیث میں بار بار یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارا رزق لکھ دیا گیا اور اس میں کوئی شخص کمی پیشی نہیں کر سکتا، اور یہ کہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ لیکن ہم دنیا کے ان مسائل میں اتنے گم ہو چکے ہیں کہ آخرت کی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے 17 سال بیماری جھیلی، اولاد، مال سب تباہ ہو گیا مگر بے صبر نہیں ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال لوگوں کے طعنے سہے مگر ثابت قدم رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وقت کے ظالم بادشاہوں کا مقابلہ کیا مگر خودکشی نہیں کی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے کردار پر باتیں سنی۔ صحابہ کرام نے اپنا گھر، کاروبار، مال سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کی۔ اسلام قبول کرنے پر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، گرم پتھر سینے پر رکھ کر گرم ریت پر لٹایا گیا، قالین میں لپیٹ کر دھواں دیا گیا، دن رات مشقت کروائی گئی، بھوکے پیٹ کئی کئی دن جنگ کرتے رہے، غلام بنا لیے گئے۔ کوئی ستم ایسا نہ تھا جو ان پر نہ توڑا گیا ہو، مگر ان میں سے کوئی بھی خودکشی نہیں کرتا تھا۔ مانا کہ جب تکالیف بہت زیادہ ہو جائیں تو انسان کا حوصلہ جواب دے جاتا ہے، مگر نا امیدی سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اس سے مدد مانگنی چاہیے۔ میرا اپنا تجربہ یہی ہے کہ جب کبھی ایسا لگا کہ کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو ہر طرف اندھیرا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا نہ چھوڑیے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو تو 2 نوافل پڑھیے، سجدے میں دعا ایسے کیجیے جیسے اپنے کسی قریبی دوست کے ساتھ مسئلہ ڈسکس کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ اللہ سے ایسے مانگیں جیسے چھوٹا بچہ اور فقیر ضد کر کے مستقل مزاجی سے مانگتے ہیں، جب تک چیز نہ لے لیں پیچھا نہیں چھوڑتے۔ آپ سے بہتر آپ کے لیے کوئی دعا نہیں کر سکتا، اس لیے دوسروں کو دعا کی درخواست کرنے سے پہلے خود دعا کیجیے، اور یہ کبھی مت کہیے کہ ہماری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی،
بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، کیونکہ واحد وہ ذات ہے جو اپنے نافرمانوں اور گناہگاروں کو بھی نہیں چھوڑتا۔ دیکھ لیجئے کسی غیر مسلم یا بے عمل مسلمان کی بھی سانس، رزق یا خوشیاں نہیں چھینی جاتی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعا کی مگر ان کی قوم کے صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک طویل عرصے تک اس قدر روئے کہ نابینا ہو گئے مگر دعا نہیں چھوڑی اور اپنا بیٹا پا لیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے کردار پر تہمتیں لگائی گئیں لیکن انہوں نے صبر اور خاموشی اختیار کی۔ چلیے یہ سب صدیوں پرانی مثالیں ہیں، میں آپ کو آج کے زمانے کی ہم جیسے لوگوں کی مثالیں دیتا ہوں۔ باہر کے ملکوں میں بہت سارے افراد ایسے ہیں جو جسمانی و ذہنی معذوری کا شکار ہیں مگر دوسروں کے لیے ہمت و حوصلے کی مثال ہیں۔ اگر یہ سب چاہیں تو ان کی حکومتیں انہیں زہر کا انجیکشن دے کر خودکشی کرنے کی اجازت دے سکتی ہیں مگر وہ ہم مسلمانوں کی طرح مایوس نہیں ہوتے بلکہ زندگی کی جنگ لڑتے ہیں اور اس سے جیت بھی جاتے ہیں۔ چلیں فرض کر لیں آپ اس سب کے باوجود تھک گئے ہیں اور خودکشی کر رہے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ادھر آپ نے خودکشی کی، ادھر سارے مصائب کا خاتمہ ہو جائے گا؟ جی نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ایک انسان کی کتنی زندگی ہو سکتی ہے؟ 30 سے 100 سال یا شاید کوئی 120 سال تک بھی جی لے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ اس 100 سالہ زندگی کے مقابلے میں قیامت تک اور اس کے بعد کی زندگی میں کیا کریں گے آپ؟ جب خودکشی کی وجہ سے آپ مستقل جہنم میں رہیں گے جہاں سے فرار بھی نہیں ہوگا تو کہاں جائیں گے آپ؟ دنیا میں تو گرمی میں بجلی نہ ہو تو آپ چھت پر یا باہر چلے جاتے ہیں، UPS یا ہاتھ کا پنکھا استعمال کر لیتے ہیں۔ سردی میں گیس نہ ہو تو الیکٹرک ہیٹر، کمبل، گرم کپڑے استعمال کر لیتے ہیں۔ جہنم کی آگ سے کیسے نکلیں گے اور کہاں جائیں گے؟ جس وقت آپ کی روح جسم سے نکلے گی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آپ کا مقدر ٹھہرے گی، قبر میں عذاب مستقل ہوگا، پھر کیسے جان چھڑوائیں گے؟ ذرا سوچئے، پھر کوئی بچکانہ قدم اٹھائیے گا؟ ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، غربت ہے تو کام کیجئے، کسی کام کو معمولی یا شان کے خلاف نہ سمجھیں، بیماری ہے تو علاج کروائیے، کئی مفت کے ہاسپٹل، ہیلپ لائنز ہیں، ان سے فائدہ حاصل کیجئے، مالی مسائل ہیں تو بیت المال اور ہزاروں خیراتی ادارے موجود ہیں، ان سے رجوع کیجئے، طلاق، شادی، اولاد کا نہ ہونا، ان سے زندگی ختم نہیں ہو جاتی، لاکھوں افراد اس سب کے ساتھ بھی زندہ ہیں اور خوش ہیں۔ حل سوچئے، زندگی سے جنگ لڑیں اور ہار نہ مانیں اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا نہ چھوڑیے۔ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو دور فرمائے اور آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔